سلطان نے ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل میں سے ہاتھ گیلا کر کے اس کے چہرے پر اچھی طرح پھیر دیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا بول رہا تھا۔ ڈرائیو فاسٹ یو ڈم۔ ہادی کے سلو ڈرائیو کرنے پر سلطان نے دھاڑ کر کہا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا فاسٹ ڈرائیو کرنے لگا۔ بھائی، یہاں رش کافی زیادہ ہے، اس لیے اگر تم نہیں چلا سکتے تو ہٹو وہاں سے، میں خود چلا لوں گا۔ وہ غصے سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ چلا رہا ہوں، کول ڈاؤن۔ وہ اسے باہوں میں بھرے چلتا ہوا سیدھا پرائیویٹ رومز کی طرف آیا، جہاں کچھ نرسز اس کی باہوں میں مریض دیکھ کر اس کے پیچھے لپکیں۔ سلطان نے اسے دھیرے سے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ اتنے میں کچھ نرسز عشاء کے گرد مختلف استعمال کی جانے والی چیزیں سیٹ کرنے لگیں۔ وہ ہسپتال کے بینچ پر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھا تھا، جس میں سے درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے اپنے سامنے دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہادی اسے غور غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تو آخر آپ جناب کی مصروفیت کا راز بھی پتہ چل ہی گیا۔ سلطان نے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ تیری بکواس نہیں سننی مجھے۔ مت سن، مگر ابھی جو آنے والی ہے اس کے ہر سوال کا جواب تو دینا پڑے گا تمہیں۔ کون آنے والی ہے؟ سلطان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ کے اختتام پر کوریڈور سے اندر آتی آئیگل کی آواز سلطان کے کانوں میں پڑی۔ تیرا دماغ سٹک گیا ہے کیا؟ آئیگل یہاں کیا کر رہی ہے؟ جناب، جب تیری خیریت دریافت کرنے میں آفس سے نکلا تھا تب ان مس کو بتانا ضروری تھا۔ تب سے فون کر کر کے میرا دماغ کھا گئی ہے کہ سلطان بھائی ٹھیک تو ہیں۔ اب اسے یہاں بلانا ہی مناسب تھا۔ سلطان نے ماتھے پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں آئیگل۔ تو ہوا کیا ہے؟ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلطان بھائی تو بالکل ٹھیک ہیں آئیگل، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہادی نے اپنے سامنے کمرے میں نرسز کے حالے میں پڑی عشاء کی طرف اشارہ کیا۔ آئیگل نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کی نظر عشاء پر پڑی۔ وہ کون ہے؟ آئیگل نے سوالیہ نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا۔ سلطان ایک تیکھی نگاہ ہادی پر ڈال کر اسے اشارہ کرتے وہاں سے مین کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اب ہادی آئیگل کو آپ بیتی کہانی سنا رہا تھا، جس پر آئیگل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ وہ سٹول کھینچ کر گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ سلطان غور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں نقاہت کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی سفید گردن پر ایک چھوٹی سی بینڈیج تھی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو ایک سائڈ پر کیا۔ وہ دونوں دروازے پر تھوڑا سا جھک کر اپنے سامنے کا منظر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ آئیگل، ہمیں ہماری بھابھی مل گئی، مبارک ہو۔ ہادی اس کے سر کے اوپر سے سر نکالے کھڑا تھا۔ اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہماری بھابھی ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا۔ آئیگل، کیا تم سوچ سکتی ہو کہ سلطان کسی کے سامنے خود کو جھکا دے گا؟ سلطان نے خود کو اس لڑکی کے لیے جھکا دیا، میری ان پاپی آنکھوں کے سامنے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا بھلا کبھی ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا تھا
میں نے، اور پتہ ہے وہ سلطان کو ابدر کہہ کر پکار رہی تھی۔ کیا؟ ہادی کی بات کے اختتام پر آئیگل نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ جی ہاں محترمہ، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ ہماری بھابھی ہی ہیں، کہتی ہوئی وہ شریر سا مسکرا دی۔ ویسے ہمیں شرم کرنی چاہیے، ہم ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ آئیگل نے کہنی دباتے ہوئے کہا، میں تو نہیں کر رہا، تمہیں ہی عادت ہے۔ ہادی سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ بدتمیز، آئیگل نے ایک تیکھی نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بہت کشادہ کمرے میں ایک بہت بڑے سے بیڈ پر پایا۔ کمرہ کسی پرانے طرز کا تھا، مانو کسی بہت بڑے محل میں کسی شہزادی کا کمرہ ہو، جو بڑے بڑے پرانے طرز کے پردوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتی اٹھ بیٹھی، پر اسے کمرے میں بہت نفیس چیزیں دکھائی دی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سہم کر بیٹھ کے ایک کونے میں جا لگی۔ اس کی نظر اپنے سامنے سے آتی ایک 23 سے 24 سال کی تیکھے نقش والی لڑکی پر پڑی، جو کہ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے مسکراتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی۔ تم کون ہو؟ عشا نے اسے دیکھتے پوچھا۔ مجھے اپنا دوست ہی سمجھو۔ وہ ٹرے سے چیزیں نکال کر بیڈ پر سیٹ کر رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ عشا نے آس پاس دیکھتے کہا۔ تم شاہ محل میں ہو۔ آئیگل نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ عشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارے پریشان مت ہو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ کیا تم ابدر کو جانتی ہو؟ سلطان بھائی، انہیں کون نہیں جانتا بھلا؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ سلطان؟ عشا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، پر پہلے کچھ میڈیسن کھا لو۔ سلطان بھائی کا آرڈر ہے۔ میرا مطلب ابدر بھائی کا آرڈر ہے۔ عشا حیرانی سے اس کی ہر ایک بات سن رہی تھی۔ پلیز، یہ سب نہیں چاہیے مجھے۔ بھوک نہیں ہے، مجھے بس اس سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سلطان بھائی کسی کام سے گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ مگر پلیز کچھ کھا لو، پلیز پلیز، ورنہ میری کلاس لگ جائے گی سلطان بھائی سے۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے، اور تم یہ بار بار سلطان کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا اس کا نام ابدر نہیں ہے؟ میری چھوٹی سی پیاری سی دوست، ابھی تمہیں بہت کچھ جاننا باقی ہے، تو اپنے اس پیارے سے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لاؤ۔ تم اس وقت سلطان بھائی، میرا مطلب ابدر بھائی کے گھر میں ہو، اور تم محفوظ ہو۔ تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پلیز یہ کھانا کھا لو۔ آئیگل اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تب تک تم یہ کھا لو، اوکے؟ کہتے ہوئے وہ کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ وہ گہری سانسیں بھرتی آس پاس دیکھتی ایک بار پھر سے اسے سمجھنے میں غلطی کر چکی تھی۔ تو اس کا مطلب تم نے مجھے اپنا نام تک غلط بتایا تھا؟ سلطان، وہ دل ہی دل میں سوچتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھی، گھٹنوں میں سر دیے بن آواز کے رو رہی تھی۔ جس انسان پر میں نے اتنا بھروسہ کیا، اس نے مجھے اپنی پہچان تک جھوٹی بتائی،
اور میں پاگل کیا سے کیا سمجھ بیٹھی تھی. کتنی پاگل ہوں میں، کتنی بے وقوف. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. یہ کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ ہوش میں تو ہو؟ رحیم شاہ سمیت ہادی بھی حیرانی سے سلطان کو دیکھ رہا تھا. میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں آغا جان. تم جانتے بھی ہو اس کا انجام کیا ہوگا. وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں تو یہ تک نہیں جانتا. بچی ہے وہ ابھی. آغا جان اب وہ اکیلی نہیں رہ سکتی. میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے اپنے ساتھ محفوظ رکھنے کا بس یہ ایک ہی طریقہ ہے، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں. سلطان تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے محفوظ رکھ سکو گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے. تمہاری دنیا میں ان سب کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ تم اچھے سے جانتے ہو. رحیم شاہ غصے سے چلا رہا تھا، جبکہ سلطان کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھے بڑے آرام سے چہرے پر بغیر کسی تاثر کے کھڑا تھا. میں فیصلہ کر چکا ہوں آغا جان، اور میرا فیصلہ آخری اور اٹل ہے. آج شام ٹھیک 7 بجے میں اس سے نکاح کروں گا. آپ کی شرکت میرے لیے اہم ہے. وہ ابھی بچی ہے سلطان، تم ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ بچی نہیں ہے وہ آغا جان، نکاح کے قابل ہو چکی ہے. سلطان کی بات کے اختتام پر شاہ صوفے پر بیٹھتے غصے سے سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اب اس کا فیصلہ بدلنے والا تو کسی قیمت پر نہیں. سلطان نے آگے بڑھ کر رحیم شاہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا. آغا جان میری وجہ سے آج وہ اس حال کو پہنچی ہے، صرف میری وجہ سے. اب میں اسے یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. ایک میں ہی ہوں جو اسے بچا سکتا ہوں. سلطان میرے شیر، وہ تمہارے لیے پریشانی بن سکتی ہے، مجھے بس اسی بات کی فکر ہے. آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا. بس آپ میرے اس فیصلے کو قبول کریں. آخر کو ہار مانتے رحیم شاہ نے ایک بار پھر اپنے اس ضدی شیر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. سلطان رحیم شاہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ڈرائنگ روم سے باہر آیا، جہاں آئیگل کھڑی انہی کی باتیں سن رہی تھی. آئیگل اس نے کچھ کھایا؟ سلطان نے سوال کیا. نہیں بھائی، وہ بس آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، کافی پریشان ہے. اسے سمجھا لو، فی الحال مجھے کچھ ضروری کام کرنے ہیں. اسے بتاؤ اور تیار کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آپ فکر نہ کریں بھائی، میں سنبھال لوں گی. آئیگل اسے پیار سے بات کرنا اور پیار سے سنبھالنا. آپ فکر مت کریں بھائی. سلطان اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا. آئے ہائے مبارکاں، ہمارے ویر کی شادی ہے بھائی. ہادی اچھلتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تھا. آئیگل آئیگل میں بہت خوش ہوں. وہ خوشی سے آئیگل کو دونوں بازوؤں سے پکڑے گھوم رہا تھا. ارے ارے رکو پاگل، سلطان بھائی کا نکاح ہو رہا ہے اور خوش تم ہو رہے ہو. بات کچھ سمجھ نہیں آئی. آئیگل اس سے اپنے بازو چھڑاتی ایک سائڈ پر ہوئی. ارے پگلی، ذرا سوچو، اب سلطان بھائی جو کہ اتنے سڑو، اتنے کھڑوس اور اتنے سخت ہیں، انہیں لائن پر لانے والی آئے گی، اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا نا وہ، جب ہمارا یہ سر پھرا سلطان اپنی بیوی کے آگے پیچھے
پھرتا نظر آئے گا۔ ہائے، میرے پیٹ میں تو ابھی سے گدگدی ہو رہی ہے۔ ہادی اپنے ہی سٹائل میں اچھلتا ہوا اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ آئیگل کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ویسے یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی، مزہ تو آئے گا۔ اب سب چھوڑو اور جا کر سلطان بھائی کی مدد کرو، اور میں ذرا ہماری ہونے والی بھابھی کو کے سر پر دھماکہ کرتی ہوں۔ آئیگل سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی طرف گئی۔ آئیگل نے دروازے سے اندر جھانک کر اسے دیکھا تو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی تو وہ بیڈ کے کنارے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بن آواز کے رو رہی تھی۔ ارے ارے، کیا ہوا تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آئیگل اس کے قریب بیٹھتے اسے چپ کروانے میں لگ گئی تھی۔ تم سب جھوٹے ہو، سب کے سب، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہ، میری معصوم سی ہونے والی بھابھی، ادھر دیکھو میری طرف۔ سلطان بھائی بہت اچھے ہیں، قسم سے انہوں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں۔ سچ میں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر وہ میری فکر کرتا تو یوں مجھے خود سے دور نہ کرتا، مگر اس نے کبھی میری بات کا کوئی سیدھا جواب ہی نہیں دیا۔ ہمیشہ مجھ پر غصہ کیا، ہمیشہ مجھے خود سے دور کیا۔ وہ میری فکر نہیں کرتا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ہائے معصوم سی لڑکی، وہ تمہیں خود سے دور کرتے تھے نا، تو اب یہ کام بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ عشا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سلطان بھائی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیگل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بتاؤ تو، اسے چپ دیکھ کر آئیگل نے پھر سے پوچھا۔ عشا۔ آہ عشا، دیکھو ذرا، مجھے تو اپنی ہونے والی بھابھی کا نام تک نہیں پتہ۔ وہ ہنس رہی تھی، جبکہ عشا غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عشا، ادھر آؤ، میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اس سے مقابل زمین پر بیٹھ گئی۔ جانتی ہو، تم پہلی لڑکی ہو جو سلطان بھائی کی زندگی میں آئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلطان بھائی جیسا سخت انسان اس کی زندگی میں کوئی آ بھی سکتا ہے۔ ہاں، اس نے تم سے بہت کچھ چھپایا، صرف اس لیے کہ تم اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ سلطان بھائی کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں ہے عشا۔ وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں، تمہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہو۔ مجھے نہیں کرنا اسے نکاح، وہ بہت برا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روٹھ رہی تھی، جبکہ آئیگل کو اپنے سامنے بیٹھی اس پیاری سی معصوم سی لڑکی پر بہت پیار آ رہا تھا، جو کہ ابھی تک سلطان کو سمجھ نہیں پائی تھی۔